ٹک ٹاک جو ہر بندہ دیکھتا ہے، یہ تو ہے غلط، ٹھیک ہے جی، یہ غلط ہے کیونکہ اس میں بالکل بے حیائی، فحاشی اور یعنی سب کچھ ہے کہ ایک لائک کے ساتھ نا وہ ویڈیو، وہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ آگے اور 10 بندوں کو دکھاتا ہے اسی ٹائم ہی۔ آپ نے ایک لائک کیا، 10 بندوں کو وہ ویڈیو شو ہو گئی، تو ان 10 تک پہنچانے کا ذریعہ کون بنا؟ وہ بندہ جس نے ایک لائک مارا۔ اس میں جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی گانے والی ویڈیو کو یا کسی فحاش ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس کو ایک لائک کیا، اب اس آپ کے ایک لائک سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس سے بچنا ہے۔ آپ 10 نے مارا تو 100 کے پاس چلے گی، 100 نے مارا 1000 کے پاس چلے گی، تو آپ کے ایک لائک سے آپ کا یہ گناہ کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ کے اوپر کسی کی مدد نہیں کرنی۔ ایک آنکھوں کا گناہ کر رہے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسکرولنگ کر رہے ہیں، اب اس بھائی ٹک ٹاک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی، اس کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا لیا۔ آج ہم چاہے جس طرح کے بھی گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت نہ ہماری پکڑ فرماتا ہے اور نہ ہی ہمیں اس پہ کوئی سزا دیتا ہے۔ صرف اتنا سی بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، جس وجہ سے کرم کی بارش ہے، نظر عنایت ہے، نظر رحمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے اوپر نہ کسی کی مدد کرو اور نہ ہی اس کا ساتھ دو۔ اگر کوئی گناہ کرے، تم نے اس کا ہلکا سا ساتھ دیا تو گویا تم گناہ میں برابر کے شریک ہوئے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، تم نے خاموشی سے دیکھا تو گویا تم برابر کے شریک ہوئے۔ کوئی گناہ کرتا ہے، تم نے اس کو برا نہیں جانا بلکہ اس کی حمایت کی، تو پھر سمجھ لو کہ تم بھی برابر کے شریک ہو۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ نہ گناہ کرنا ہے اور نہ ہی کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ آج سارا مسئلہ یہی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے تو اس کی اپنی سردردی ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے، نماز سے، قرآن سے، ہر چیز سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ آپ 27 رجب منائیں، آپ 15 شعبان منائیں، شب برات منائیں، لیلۃ القدر منائیں، محرم کا مہینہ، مطلب جتنا بھی خاص عبادات کے موقع ہیں ان میں آپ جتنا مرضی عبادت کریں، آپ مکے میں جائیں، آپ مدینے میں جائیں، یہ ساری چیزیں تب آپ کو فائدہ دیتی ہیں جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، پھر کوئی نیکی، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھائے 40 دن تک، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، ایک لقمہ کھانے سے۔ تو جو بندہ صبح شام حرام کھائے، جو بندہ صبح و شام جھوٹ بول کے پیسے کمائے، غلط طریقے سے کمائے، سود خوری کرے،
یہ تو ایک لقمے کی سزا ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادت، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جو خود بھی غلط کر رہا ہو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہو، پھر وہ کہے کہ میرے معاملات نہیں ٹھیک، پھر وہ کہے کہ جی میرے مالی حالات بڑے خراب ہو گئے، اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کو قسم کھا کے نہ بیچو۔ اوپر والے اسپیکر شور کر رہے ہیں۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کو قسم کھا کے نہ بیچو۔ اگر تم نے مال کو قسم کھا کے بیچا تو وہ حرام ہو جائے گا، چاہے تم نے جتنا مرضی اس پہ حلال لگایا ہو۔ اگر تو قسم کھا کے مال بیچنے لگ گیا تو گویا تو غلط کر رہا ہے۔ اگر تمہارا مال اچھا ہے تو تجھے قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر تمہارا مال صحیح نہیں ہے تو تبھی تو قسم کھا رہا ہے۔ تو غلط چیز پہ قسم کھانا اور یہ کہنا کہ جی میری چیز اچھی ہے، میں اچھی بیچ رہا ہوں، پھر یہ چیز جو ہے یہ حرام میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس سے انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم ہر نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حالات، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ تو پھر انسان کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، گویا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا اور درمیان میں ذریعہ بننے والا، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سود نہیں لیتے، اب سود کا نام انہوں نے انٹرسٹ رکھ دیا، سود کا نام انہوں نے مارک اپ رکھ دیا، سود کا نام انہوں نے پرسنٹیج رکھ دیا۔ اب یہ سارے نام سود کے ہیں، آپ جتنا مرضی نام بدلی جاؤ، آپ جتنا مرضی اس کی ڈیفینیشن بدلی جاؤ، اس کی تعریف بدلی جاؤ، اگر وہ سود کی طرح ہے تو چاہے نام بدل لو، چاہے جو مرضی کر لو، چاہے طریقہ بدل لو، سود سود ہی ہے۔ آپ کو کہے کہ جی نہیں جی سود تو یہ ہے نا کہ جی اب بندے نے کسی سے پیسے لیے اور اس کو بولا جی بدلے میں تو نے مجھے زیادہ دینے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کو چیز دیتا ہے، ایک مقرر ہوگی قیمت کہ جی یہ قیمت دینی ہے، اب اس سے وہ ایک پیسہ بھی بڑھائے گا تو چیز کے اصلی پیسوں کے علاوہ جتنا بھی پیسے ہوں گے وہ سارے کے سارے سود میں چلے جائیں گے، ایک پیسہ اگر بڑھایا تو، کیونکہ جو مجلس میں بات طے پا گئی اسی کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے۔ اب اس پہ جتنا مرضی بڑھائی جاؤ۔ اب دوسرا جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، پڑھے لکھے، جتنا زیادہ تعلیم ہوتی جا رہی ہے تو ان کے درمیان ایک چیز بڑی ہی خطرناک قسم کی پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی آن لائن ہم نے کام کرنا ہے، آن لائن، نہ ہم نے دکان ڈالنی ہے اور نہ ہی ہم نے کہیں جانا ہے، نہ ہی ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی ہم نے بحث کرنی ہے۔ کیا ہے؟ آن لائن کام ہے۔ کیسا کام ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اس میں پیسے ڈالنے ہیں، آپ کے پیسوں سے ہم چیزیں خریدیں گے، اس کو سیل کریں گے، اس میں جو منافع ہوگا وہ آپ کو بھی دیں گے اور ہم بھی رکھیں گے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا سیم اور بے عین کی اسی طرح ہے جیسے آپ دکان پہ بیٹھ کے چیز بیچ رہے۔ اب انہوں نے جھانسا کہاں دیا؟ اب انہوں نے ہمیں دھوکہ کہاں دیا؟ انہوں نے دھوکہ یہاں پہ دیا کہ ایک ہے رزق حلال، دکان پہ بیٹھنا، ایک بندہ 8 سے 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے،
وہ کسٹمر سے جتنا بھی گاہک آتے ہیں ان سے بحث بازی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کھپت بازی ہے، ٹائم دینا ہے اپنا، ہر ایک چیز لگتی ہے، پھر جا کے اس کو منافع ملتا ہے۔ تو اب یہ تو ہے حلال، اگر اس نے کوئی غلط نہیں کیا تو۔ اب اسی کے اندر ہی وہ جو ہے نا ایک ہمیں ضرب لگاتے ہیں، اسی کے اندر ہی وہ ہمارے اوپر ایک وار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح ہی آپ لوگوں نے آن لائن کام کرنا ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہے، آپ کا پیسہ ہوگا، اس کو ہم خرچ کریں گے، چیزیں خریدیں گے، پھر اس کو بیچیں گے، پھر اس میں جو منافع ہوگا اس میں اتنا آپ کا اور اتنا ہمارا۔ تو یہاں پر صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو تجارت ہے یا تجارت کے جو اصول ہیں یہ کس نے بیان فرمائے؟ قریب آقا علیہ السلام نے۔ یہ کس نے بتائے؟ دین اسلام نے۔ اب مسلمانوں کو تو چلو اس بات کا علم ہے، اس بات کا پتہ ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح کرنی ہے، یہ چیز ایسے کرنی ہے، ایسے نہیں کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گی۔ اب مسلمانوں کو تو پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اب ایک ہے ہی غیر مسلم، ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ اس کو سود کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جو بندہ دین اسلام کو جانتا نہیں، قرآن کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، اس کو کیسے پتہ کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تعلیمات کے حساب سے سود کسے کہتے ہیں؟ اب جن کے ساتھ ہم شراکت داری کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں آن لائن، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ صاف ہے اور حلال ہے؟ پھر انہی چیزوں کے نظر ہمارے نوجوان بھائی ہوئے، ڈپریشن کے مریض ہوئے، پریشانی کے مریض بنے اور اتنا نیچے گرے کہ ان کی ساری جمع پونجی بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کی ساری جو ذریعہ آمدن ہوتی ہے وہ ساری خراب ہو گئی۔ اب بالکل اسی طرح یہ جو آن لائن کام کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے، بالکل اسی چیز میں نہ یہ کسی کتاب کی بات ہے اور نہ ہی کسی کی سنی ہوئی بات ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ایک بندہ جی اس نے کہا کہ جی آن لائن کام ہے، اس میں آپ نے اتنا پیسے رکھنے ہیں اور بدلے میں آپ کو اس کا پرسنٹیج بھی ملے گا اور آپ کی اوریجنل جو اصل اماؤنٹ ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ اور وہ بندہ جس کے پیسے لگنے تھے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا، صحیح پڑھا لکھا۔ اب جب اس نے اپنی باتوں میں پھنسایا کہ جی اس طرح ایسے آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، وہ پڑا ہوا ہے، تو نے سیو کیا ہوا ہے، اگر تو اس کو خرچ کرتا ہے تو مہینے بعد وہی لاکھ اگر تجھے 10,000 دے جاتا ہے تو تجھے کون سی پریشانی ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اپنے پیسوں کو بڑھائیں۔ اب وہ بندہ تھا جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، مالی معاملات اس کے بہت اچھے تھے، بڑا صاف ستھرا ماحول تھا اس کا، گاڑیاں تھیں اس کے پاس۔ یہی آن لائن کام میں پھنسا وہ بیچارہ، اور وہ اپنی کہانی خود مجھے بتا رہا ہے، کہتے کہ جی میں نے آن لائن کام کیا، آن لائن کام میں میں نے خود اپنا جو حلال طریقوں سے پیسہ کمایا تھا 1 کروڑ کے لگ بھگ میں نے پیسے اس میں ڈال دیے، زمینیں بیچ دی، گاڑیاں بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا۔ یہ ہے ایک نشہ، جیسے جوا ہے، شراب ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ بھی ایک نشہ اس کو لگ گیا بیچارے کو۔ ایک وقت تھا کہ وہ بندے کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے، اور آج وہ بندہ روتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بس نہیں چلتا تو میں سب کو بتاؤں کہ بھائی یہ چیزیں نہ کرنا کبھی۔ ایک بندہ جو ایک وقت میں گاڑیوں میں گھومتا تھا، آج اس کے اوپر وقت یہ آیا
کہ وہ بندہ جو ہے اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں حرام. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیوں فرمایا کہ بھائی جو چیز حرام ہے نا اس کے اندر برکت نہیں ہے. جتنا بھی حرام چیزیں ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ غلط ہے. اب یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 10 روپے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، اپنے ہاتھ سے کمائیں، اس پہ محنت کریں، بحث بازی کریں، چیز لے آئیں، اس کو بیچیں، اس میں برکت ہے. یہ آن لائن کے چکروں میں پڑھ کے جو ہے نہ ہی ہم نے کوئی ترقی کرنی ہے اور نہ ہی ہمارے پیسے بڑھنے ہیں. یہ فراڈ ہے. اور میں یہ جتنا بھی بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک یہ پیغام جائے گا، سب کو یہ کہتا ہوں بھائی ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو یہ چیز نہ زیب دیتی ہے اور نہ ہی اس میں برکت ہے. آپ جتنا مرضی شارٹ کٹ راستے استعمال کریں کہ جی میں ایسے کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا. جو ہیں وہ بھی گواہ بیٹھو گے. تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، دینے والا، دلوانے والا سارے کے سارے جہنمی ہیں، چاہے وہ رشوت کسی بھی صورت میں ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ گناہ کے اوپر کسی کی بھی مدد نہیں کرنی، معاونت نہیں کرنی، اس کی حمایت نہیں کرنی. ہاں یار ٹھیک ہے وہ صحیح کر رہا ہے تو آپ بھی برابر کے شریک ہو گئے. اب اسی آیت کے ماتحت ایک اور وضاحت ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے وضاحتیں، ویسے ویسے مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے حالات کے پیش نظر. بے عین ہی اسی طرح یہ مسئلہ بڑا توجہ طلب ہے، بڑا قابل غور ہے. قرآن مجید میں ہے نا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ میں بڑی تحقیق سے بات کر رہا ہوں کہ گناہ کے اوپر کسی کی معاونت نہیں کرنی، اس کی حمایت نہیں کرنی، اس کا ساتھ نہیں دینا. دور حاضر میں اس آیت کے ماتحت اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں نا کہ جو ہمارے گھروں میں جو بڑے موبائل ہیں ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندہ چلاتا ہے، ہر دوسرا بندہ چلاتا ہے. ایک چیز ہے ٹک ٹاک جو ہر بندہ دیکھتا ہے. یہ تو ہے غلط، ٹھیک ہے جی، یہ غلط ہے کیونکہ اس میں بالکل بے حیائی، فحاشی اور یعنی سب کچھ ہے. اب ایک تو ہم غلط کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. اگر ہم اس میں اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی بھی آئے گی، لیکن ایک چیز میں ایک موٹا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم ایک آنکھوں کا گناہ کر رہے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملے گی. ٹک ٹاک کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسکرولنگ کر رہے ہیں. اب اس میں جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی گانے والی ویڈیو کو یا کسی فحاش ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس کو ایک لائک کیا. اب اس آپ کے ایک لائک سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس سے بچنا ہے. آپ کے ایک لائک کے ساتھ نا وہ ویڈیو، وہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ آگے اور 10 بندوں کو دکھاتا ہے اسی ٹائم ہی. آپ نے ایک لائک کیا، 10 بندوں کو وہ ویڈیو شو ہو گئی، تو ان 10 تک پہنچانے کا ذریعہ کون بنا؟ وہ بندہ جس نے ایک لائک مارا. اب اس کے ایک لائک مارنے کے ساتھ آگے 10 کے پاس گئی، پھر ان 10 نے مارا تو 100 کے پاس چلے گی، 100 نے مارا 1000 کے پاس چلے گی. تو آپ کے ایک لائک سے آپ کا یہ گناہ کہاں سے کہاں تک پہنچا. اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ کے اوپر کسی کی مدد نہیں کرنی، اس کی حمایت نہیں کرنی، اس سے بچنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ٹک ٹاک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی، اس کو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا لیا. اب اگر آپ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کو، اس لفظ کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں نا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جی آپ کا لیول کیا ہے، آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، آپ کی ذہنی سوچ کیا ہے، آپ کس مقام اور مرتبے پر ہیں. تو یہ ہوتا ہے سٹیٹس. اب اس پہ اب اگر ہم گانے لگا رہے ہیں، اب ہمارے 100 بندہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ایڈ ہے، تو وہ 100 بندہ جب دیکھے گا تو گناہ کا ذریعہ کون بنا؟ ہم بنے. اگر اس نے سیو کر لیا، سیو کر کے اس نے آگے لگا دیا، تو یہ تو گناہ جاریہ چلتا رہے گا. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہمیں جہنم میں ڈال دیں گی.
اسی چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ گناہ کے اوپر کسی کی مدد نہیں کرنی، کسی کی معاونت نہیں کرنی، اس کی حمایت نہیں کرنی، بلکہ اس کو روکنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی یہ چیز چل رہی ہے نا، اس کو روکو بھائی۔ یا آپ کے ایک ٹیپ سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی ہم کتنا غلط کام کر کے آئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ دوسرا جو ایک میں بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی ہی، کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے، کوشش یہ ہو کہ ہماری عبادات، ہمارے روزے بالکل خالص ہوں، ہر ایک چیز سے پاک۔ وہ یہ چیز ہے کہ ہماری اس پوری کالونی میں الا ماشاء اللہ کسی کے گھر گیس نہ ہو، وگرنہ سب کے گھر گیس لگا ہوا ہے، گیس کے میٹر سب کے گھر ہیں۔ اب یہ بڑا ایک باریک سا مسئلہ ہے جس کو ہم بالکل ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گیس ہر بندے کے گھر لگا ہوا ہے، ہر بندہ چلاتا ہے۔ اب اس میں جو ایک غلط چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کمپریسر۔ یہ جو مشین ہے نا، یہ جو گیس کو کھینچتی ہے، کمپریسر، یہ جتنا بھی بندوں نے اپنے گھروں میں کمپریسر رکھے ہوئے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں۔ وہ روٹی بنا رہے ہیں تو حرام پک رہی ہے، بچے کھا رہے ہیں تو حرام پک رہی ہے، بچے بھی حرام کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں آپ، اگر ایک حرام کا لقمہ چلا جائے نا، ایک حرام کا لقمہ، 40 دن کی عبادت اور دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ چاہے تو مکے میں بیٹھ کے دعا کر، چاہے مدینے میں کر، نہیں ہوگی۔ حرام کس طرح ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ صاحب ہم تو اس کا بل دیتے ہیں، ہم جو بھی ہو، مطلب اس کو میٹر کو گھماتی ہے مشین، چاہے گیس ہے نہیں ہے، نقصان تو ہے کہ وہ میٹر کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، بل زیادہ آتا ہے کمپریسر لگانے سے۔ نقصان یہ بھی ہے، مالی بھی ہے اور ایمانی نقصان بھی ہے۔ مالی نقصان یہ ہے کہ میٹر زیادہ گھومتا ہے اور بل زیادہ آتا ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا ایک روحانی نقصان جو ہو رہا ہے، جو عملی نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اس پورے محلے میں سب نے تو کمپریسر نہیں لگائے ہوئے، ایک بندہ ہے جس نے نہیں لگایا ہوا اس پورے محلے میں نے نہیں لگایا ہوا۔ اب میں اپنی بات کروں کہ اس پوری کالونی میں، باقیوں کو تو نہیں پتہ، کافی سارے بندے ہوں گے جنہوں نے نہیں لگایا ہوا۔ اب جس نے کمپریسر لگایا، ساتھ والے گھر کا نہیں لگا ہوا۔ اب ساتھ والا گھر جو ہے اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، روٹی بنانی تھی، ساتھ والے گھر نے کمپریسر لگایا تو ساری گیس کھینچ لی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کا حق چھین لیا، اس کا حق چھین لیا آپ نے تو روٹی سکون سے بنا لی۔ جس کے پاس کمپریسر نہیں ہے اس کے بچے تو بھوکے بیٹھے، وہ تو روئیں گے۔ یہ چیز حرام ہے۔ کمپریسر سے آپ اس چیز کے جو ہے نا وہ پریکٹیکل کر لیں، آپ دیکھ لیں اس کو، یہ واقعتاً حقیقتاً ایسے ہے۔ جس کا کمپریسر نہیں ہے، اس کا چولہا چل رہا ہو نا، ساتھ والے گھر میں کمپریسر چل رہے تو بغیر کمپریسر والے چولہے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں یا گیس کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اگر 1 ٹکا روپیہ، پیسہ، 54 58 بڑی دور کی بات ہے، 1 ٹکا اگر کسی کا آپ نے مارا ہے ناحق، تو قیامت کے روز 700 نمازیں وہ جو تم نے جماعت کے ساتھ پڑھی تھی وہ تم سے چھین لی جائیں گی۔ تو ہماری تو نمازیں پوری نہیں ہیں، تو ہم کس حق سے یہ لگاتے ہیں؟ اور یہ اللیگل بھی ہے، قانونی طور پہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر پکڑا جائے تو میٹر اتار لیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ سب سے اس لیے کی ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، اور اس طرح کریں کہ بھائی یہ دوبارہ کریں بھی نہیں۔ کمپریسر لگانا جائز نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب ایک بندے نے نہیں نہ لگایا ہوا تو سب کا گناہ آپ پہ آئے گا۔ کسی کا حق نہیں کھانا، جتنا آتا ہے اس میں گزارا کرو، نہیں آتا تو چھوڑ دو بھائی، زبردستی تو نہیں ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیچھے سے آتی نہیں، ہم تو گیس کے بل بھی دیتے ہیں، گیس کے بل ٹھوک کے آتے ہیں، تو پھر اس لیے ہم لگاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، آگے سے دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہتھ کنڈے ہیں جو وہ کرواتا ہے، اور ہم سے گناہ کروا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے ساری دیہاڑی ہم نے کھجل خوار ہونا ہے، ہاں جی، دھوپ تپتی دھوپ میں ہم نے کام کرنا، پیسے کمانے بچوں کے لیے،
تو جب گھر آ کے وہ ایک چھوٹی سی حرکت سے وہ سارے کے سارے پیسے ہی حرام ہو جائیں تو پھر فائدہ؟ نہ خود حرام کھائیں نہ اپنے بچوں کو کھلائیں. ان چیزوں سے بچیں. اور گناہ کے کام میں چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.